سابق چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور ان کے قریبی ساتھی اور تحریک انصاف کے وائس کپتان شامود قریشی کو سزا سنا دی گئی۔ سیفر کیس میں اڈیالہ جیل کے اندر خصوصی عدالت کی جو سماعت ہوئی وہاں پہ ان کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی۔ نہ صرف 10 سال کی قید سنائی گئی بلکہ ان کو قید بامشقت سنائی گئی۔ اگر یہ بات کریں عمران خان کی تو عمران خان پاکستان کے سابق کپتان ہیں۔ ان کی قیادت میں پاکستان نے کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا، وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہے، ایک بڑی پارٹی کے وہ چیئرمین رہے اور پاکستان میں رفاہی کاموں کے لحاظ سے بھی ان کا جو کافی مقام ہے اور بیرون دنیا میں بھی ان کو جانا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ان کو قید بامشقت سنانا ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر خارجہ شامود قریشی کو بھی سزا سنا دی گئی۔ شامود قریشی کا ایک بڑا نام ہے پاکستان کی سیاست میں اور 2 بار وہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں۔ ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے جو انہوں نے اپنا موقف اپنایا، پھر سیفر کیس کے حوالے سے جو وہ امریکہ کے سامنے ڈٹ گیا، 2 بار ان کی وزارت خارجہ کے دوران ایک بڑا ایشو ہوا تو انہوں نے دونوں بار ہی جو ہے نا وہ طاقتوروں کے سامنے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ اپنی وزارت قربان کی، مفادات قربان کر کے انہوں نے حق اور سچ کا راستہ اپنایا، تو ان کو 10 سال قید بامشقت سنا دی گئی ہے۔ تو تحریک انصاف نے بڑی حکمت عملی اور ان کے وکلاء نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا رخ کر لیا۔ اس وقت براہ راست مناظر آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے دے رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے وکلاء پہنچ چکے ہیں، پٹیشن فائل کی جا رہی ہے اس سزا کے حوالے سے جو 10 سال کی قید سنائی گئی ہے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور شامود قریشی کو۔ باقی لوگوں کو بری کر دیا گیا ہے۔ سیفر کیس میں اسد عمر بھی تھا، لیکن اسد عمر نے جیسے ہی پریس کانفرنس کی تو ان کو وہاں سے یہ راستہ دے دیا گیا کہ آپ جا سکتے ہیں اپنے گھر کو۔ تو اب آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت حامد خان، بیرسٹر گور اور بیرسٹر عثمان صفدر نیازی، علیمہ خان، عظمیٰ خان اور دیگر تحریک انصاف کے جو وکلاء اور کارکنان ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت جو ہے وہ تحریک انصاف کی جانب سے پٹیشن فائل کی جا رہی ہے جو جج عبودالقرنین کی جانب سے جو خصوصی عدالت قائم کی گئی تھی، اور خصوصی عدالت میں تحریک انصاف کو مکمل طور پہ سنا نہیں گیا تھا۔ تحریک انصاف کو جو ہے وہ اس طرح کے مواقع نہیں فراہم کیے گئے تھے۔ اس کے آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز 16 گھنٹے یہ سماعت جاری رہی اور رات کے 1 بجے تک عدالت لگی رہی اور صبح پھر 8 بجے جج جیل پہنچ گیا۔ ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ کوئی ایسا کیس کہ جس میں اتنا سپیڈی ٹرائل کیا گیا ہو اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو اور وائس چیئرمین کو سزا سنائی جائے اور تاکہ کارکنان جو ہیں وہ حوصلے ان کے ہار جائیں، حوصلے پست ہو جائیں۔ تو اس کے بعد پھر جو ووٹنگ کا ڈے ہے اس کے اوپر شاید تحریک انصاف اس طرح نہ نکلے یا تحریک انصاف کو رد عمل دے تو 9 مئی کی طرح تحریک انصاف کچھ ایسا کر بیٹھے جس کی وجہ سے ان کو امبیرسمنٹ ہو۔ تو لیکن آج کافی تحمل کا مظاہرہ کیا گیا اور بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا عمران خان نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کچھ گھبرانا نہیں ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، مجھے سزا کا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا راستہ اختیار کریں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کی سنوائی نہیں ہوتی تو آپ سپریم کورٹ جائیں، آپ جو قانونی راستے ہیں اس کو اختیار کیا جائے۔ تو اب اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کی قسمت کا فیصلہ کہہ لیں یا عمران خان کی قسمت کا فیصلہ کہہ لیں، اب ان دونوں کی قسمت کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آ چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ چند ہی گھنٹوں بعد یہ کیس کو اڑا دیتا ہے یا پھر اسی سزا کو برقرار رکھتے ہوئے ٹرائل کورٹ نے جو دی ہے سزا اسی کو برقرار رکھے گا۔ اب یہ فیصلہ ہے اور تمام نظریں اس وقت جو خصوصی عدالت سے اس سے نکل کر اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب آ چکی ہیں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس وقت ہم آپ کو براہ راست یہ مناظر دکھا رہے ہیں کہ کس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت جو چیزیں ہیں وہ ہو چکی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تمام لوگوں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے، صرف اور صرف وکلاء کی انٹری ہے اور وہی وکلاء جن کے آج کیسز لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، میڈیا کو باہر نکال دیا گیا اور میڈیا کے جو کیمرے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت وکلاء جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ وکلاء ہے وہ اندر سے پیغام لے کے آ رہے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ابھی آئے ہیں اور وہ کارکنان کو پیغام یہی دے رہے ہیں کہ آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، آپ نے تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ عدالت ہمیں انصاف دے گی اور یہ اعلیٰ عدلیہ تک ہم یہ رسائی حاصل کریں گے۔ تو اس وقت کافی ہنگامی صورتحال ہو چکی ہے۔ ایک جانب الیکشن جو ہیں ان کے
بہت کم ڈیز باقی ہیں، اور دوسری جانب عمران خان کو قید بامشقت سنا دی گئی ہے، 10 سال قید بامشقت، اور شامت قریشی کو بھی 10 سال قید بامشقت سنا دی گئی ہے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ جسٹس بابر ستار یا میاں گل حسن اورنگزیب کیا فیصلہ اس کے اندر دیتے ہیں۔ اور اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈی وی لگی ہوئی ہے وہ جسٹس گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار ہے۔ تو جسٹس بابر ستار نے تو پہلے بھی عمران خان کو اسی کیس میں ضمانت دی تھی، اس سے بعد پھر انہوں نے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا، تو جسٹس اطہر من اللہ نے کہا تھا کہ آپ ان کو سزا نہیں دے سکتے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ جسٹس بابر ستار نے تو تب بھی کہا تھا کہ آپ ٹرائل کورٹ میں جائیں، ٹرائل کورٹ کا جو بھی فیصلہ آتا ہے آپ واپس آئیں، پھر ٹرائل کورٹ کے بعد اس فیصلے کو یہاں پہ بھی آپ کے پاس چیلنج کرنے کا اختیار ہے۔ تو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ہم کہیں جا نہیں رہے، تو ہم اس فیصلے کو دیکھیں گے کیا قانونی تقاضے پورے ہوئے۔ انہوں نے اس وقت کے جو پروسیکیوٹر تھے، ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر، ان کو بھی یہی کہا تھا کہ آپ بھی جائیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس چیز سے گھبرائیں نہ، اگر قانون کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے، آپ اسپیشل عدالت میں جائیں، وہاں سے جو بھی فیصلہ آئے گا آپ میں سے کوئی بھی فریق اس کو آ کے یہاں پہ چیلنج کر سکتا ہے۔ تو آج تحریک انصاف نے اس کیس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو اب تحریک انصاف کے وکلاء یہاں پہ بریسٹر علی ظفر، حامد خان، بریسٹر گور، سلمان صفدر نیازی، اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریسٹر علی ظفر یہاں پہ موجود ہیں، یہ روڈ کے اوپر، اور میڈیا کے جو کیمرے ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ اب بریسٹر علی ظفر کچھ لوگوں کا انتظار کیا جا رہا ہے، پٹیشن فائل ہو چکی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا۔ ہم اس وقت آپ کو براہ راست یہ مناظر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو دکھا رہے ہیں۔ بریسٹر علی ظفر کچھ لوگوں کے ساتھ صلاح مشورہ کر رہے ہیں، گپ شپ کی جا رہی ہے، اور اگلا پلان جو ہے وہ مرتب کیا جا رہا ہے کہ اگلی اسٹریٹجیز کیا ہوگی تحریک انصاف کی جانب سے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بریسٹر علی ظفر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کچھ ہی دیر میں کچھ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب تحریک انصاف اپنے سیکریٹریٹ میں بھی جائے گی، دیگر وکلاء بھی یہ آپ کو وہاں سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس وقت بریسٹر گور خان بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بخوب کہ بریسٹر گور خان کو بھی اس وقت یہ موجود ہیں، بریسٹر علی ظفر بھی موجود ہیں، اور یہ صلاح مشورہ کیا جا رہا ہے۔ آج اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھڑا ہونے وکلاء کو بھی کھڑا نہیں ہونے دیا جا رہا، وکلاء کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ صرف وہی وکلاء آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ سکتے ہیں جن کے کیسز ہیں، باقی وکلاء کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بریسٹر گور اور بریسٹر علی ظفر صلاح مشورہ کر رہے ہیں۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ سڑک کے اوپر آپ کو مناظر یہ دکھا رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے براہ راست مناظر۔ بریسٹر علی ظفر اور بریسٹر گور اس وقت صلاح مشورہ کر رہے ہیں۔ علیمہ خان اور حامد خان اس وقت اڈیالہ سے ادھر اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ یہاں پہ پہنچیں گے تو تحریک انصاف ایک نئی کال دینے جا رہی ہے۔ اب وہ کال کیا ہوگی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں، میڈیا کی بھی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، میڈیا کے لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کیمرہ مین اور سب چیزیں اس وقت یہی ہیں، بریسٹر علی ظفر اور بریسٹر گور کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد کے اندر موبائل فونز کا بھی جو کنیکشنز ہیں وہ اس طرح کام نہیں کر رہے، موبائل کالز کرنے کے اندر بھی دشواری آ رہی ہے۔ تو اب یہی ہے کہ اندر جو لوگ موجود ہیں، جو چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ ملاقات کے لیے بریسٹر سلمان صفدر نیازی کو پھر دوبارہ بھیج دیا گیا ہے کہ آپ جائیں اور ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اگلا لاہے عمل ہمیں بتایا جائے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، کیا اپنے ورکر کو کال دینی ہے، یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو فیصلہ ہے وہ ابھی چیلنج کرنا ہے، یا پھر ڈائریکٹ سپریم کو جایا جائے۔ تو اب ان چیزوں کا انتظار ہو رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو یہ جو فیصلہ ہے یہ چیلنج کر دیا گیا ہے، اب اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر کیا رد عمل دیتا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بریسٹر گور خان اور علی ظفر کو، جو عمران خان کے قریبی ساتھی بھی سمجھے جاتے ہیں، ان کے وکیل بھی ہیں، تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں، جو بھی فیصلہ کرنا ہے انہی لوگوں نے کرنا ہے۔ تو اس وقت ہم آپ کو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ مناظر دکھا رہے ہیں۔ جیسے جیسے کوئی نئی ڈیولپمنٹ بھی ہوگی ہم آپ کو اسی طرح ہی آگاہ کرتے رہیں گے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ 10 سال کی قید ہے، یہ کچھ زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے۔ یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی فیصلے میں اڑا دے گا، کیونکہ یہ اس طرح کی سزائیں جو سیاستدانوں کو پہلے بھی بہت مرتبہ مل چکی ہیں، تو وہ جو سزائیں وہ کالعدم بھی ہو چکی ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سزائیں کیا رخ اختیار کرتی ہیں، کہ یہ صرف اور صرف الیکشن کے لیے ہے، یا الیکشن کے بعد آگے بھی یہ بھی چلیں گی۔